السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم اپنے فورتھ سیشن کا آغاز کریں گے اللہ کے نام سے۔ تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ لاسٹ 3 ڈیز میں ہم نے جو پڑھا ہے۔ اچھا، تو ہم سب سے پہلے تو ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا تھا کہ جو بیسک کور بیلیفس میں غلطیاں ہیں ان کو کس طرح ٹھیک کیا جائے۔ مطلب کہ اگر نماز ہم نے سیکھنی ہے، آگے کتنی بڑی عمارت کھڑی کرنی ہے، تو فاؤنڈیشن بھی اسی طرح صحیح اور بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو ہم نے منکرین حدیث کا کیس پڑھا تھا، تھوڑا سا مطلب ٹچ کیا تھا، تھوڑا سا سمجھا تھا، اور ان کا ڈینائل قرآن سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح اور اس کی توضیح کے لیے آئے ہیں، تو احادیث کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ احادیث اگر آپ ڈینائی کر دیتے ہو تو دین کا میجر پورشن آپ ڈینائی کر دیتے ہو۔ پھر ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ پھر یہ پڑھا کہ جو 4 چیزیں کرے اللہ پر اس ذمہ آ جاتا ہے کہ اس کو معاف کر دے، اچھی طرح وضو، وقت پہ نماز ادا، مکمل صحیح رکوع اور خشوع۔ پھر ہم نے پڑھا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے آتا ہے لیکن پوری نماز کا ثواب نہیں لکھا جاتا۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ توحید کلیئر ہونا اور توحید بالکل ٹھیک ہونا کتنا ضروری ہے، کہ اگر بندہ شرک پہ ہے تو اس کی تو کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب شرک سے بچنا سب سے پہلا سٹیپ ہے، عقیدوں کی درستی کرنا۔ ٹھیک ہے، آج ہم اسی ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے جو ہماری شرک کے اوپر چل رہی تھی۔ تو تھوڑا تھوڑا سا نا جو مختلف ہماری امت کے اندر انفارچونیٹلی آ چکے ہیں تھوڑے عقائد شرکیہ، ان پہ تھوڑی تھوڑی سی آج ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، ہمارا سیشن شروع ہوگا پیج نمبر 29 سے۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ چیز پروف ہو رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی کسی میں شرکیہ عقائد موجود ہو سکتے ہیں، اور اگر کسی کے اندر یہ ایسے شرکیہ عقائد موجود ہوں تو ظاہر ہے فرسٹ سٹیپ اس کا یہی ہونا چاہیے اسلام کے جرنی میں کہ وہ اپنے ان شرکیہ عقائد کو کلیئر کرے اور توحید اپنی بالکل کلیئر اور صاف ستھری کرے۔ تو یہاں سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ لہٰذا نماز کی قبولیت کے لیے شرط اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں یکتا مانا جائے، یعنی ذات میں بھی اللہ صرف اکیلا ہے بالکل، ٹھیک ہے، اس کی ذات میں بھی کوئی شامل نہیں ہے اور اس کی صفات میں بھی کوئی شامل نہیں ہے۔ جیسی اللہ کی صفات ہیں، جتنا رحیم اللہ ہے، جتنا کریم اللہ ہے، جیسا مدد کرنے والا اللہ ہے، جیسا مولا اللہ ہے، ویسا کسی کو نہیں سمجھ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو ذات یعنی ان اللہ کے وجود میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا۔ جو صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، آگے ہم اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ صفات مینس کوالٹیز، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خاص ہیں اس کی کوالٹیز وہ کسی اور کے ساتھ ہم نہیں منسوب کر سکتے۔ اچھا، ذات و صفات میں یکتا مانا جائے اور تسلیم کیا جائے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ ہی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، جس طرح ہم کل ہو اللہ میں پڑھتے ہیں سورہ اخلاص میں۔ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد ہے۔ یہ یہاں تک تو اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کے جو ہیں عقائد درست ہی ہیں، لیکن آگے کچھ چیزیں ڈسکس ہونے جا رہی ہیں جو کہ مسلمانوں میں بھی ایون خرابی پائی جاتی ہے کہ تھوڑے سے ڈیویٹڈ جو ہے نا عقائد موجود ہیں، تو ان پہ بات کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ آف کورس نماز اگر کوئی سیکھ رہا ہے تو وہ مسلمان ہی ہے، اور ممکن ہے کہ کسی کو مطلب سٹل کوئی غلط عقائد پہ چل رہا ہو، کیونکہ انفارچونیٹلی یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ ہمارے سوسائٹی میں اور ہماری امت میں قرآن شاید 99.99% لوگوں نے بھی نہ پڑھا ہو، تو عقائد پھر ڈیویٹ ہونا اور عقائد کا کرپٹ ہونا بہت ایک عام چیز دیکھی جاتی ہے۔ بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے ہم اس کتاب کے تھرو ہی جتنا ہو سکے اپنے عقائد کو درست کریں، پھر ہم نماز شروع کریں انشاءاللہ۔ اچھا، تو آگے پڑھتے ہیں۔ کوئی اللہ کے نور کا ٹکڑا یعنی نور من نور اللہ نہیں ہے۔ پاکستان کے بہت بڑے مطلب 80-90% طبقے سے جو تعلق رکھتی ہے عوام، ان میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان میں بھی سب میں نہیں پایا جاتا آف کورس، لیکن کچھ جو بالکل ہی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں ان میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو یہ بات آپ لوگ سمجھ لیں بہت اچھی طرح سے کہ اللہ کے علاوہ جتنا بھی وجود ہے نا، جتنا بھی کائنات، درخت، پیڑ پودے، انبیاء، لوگ،
وہ سب کچھ اللہ کی ذات سے علیحدہ ہیں. یعنی گاڈ ایک الگ اینٹی ہے اور نان گاڈ ایک الگ ہے. جو گاڈ ہے وہ نان گاڈ نہیں ہے، اور جو نان گاڈ ہے وہ گاڈ نہیں ہے. اللہ بالکل علیحدہ ہے، بالکل یکتا ہے. اس کے اندر سے ٹوٹ کے کچھ نہیں بنا. ٹھیک ہے، اللہ کے نور سے ٹوٹ کے کوئی نبی نہیں بنے، کوئی چیز نہیں بنی. اللہ تعالیٰ کو را مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری بات یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ جو اتنا انٹیلیجنٹ، اتنا طاقتور، اتنا علی کل شیء قدیر ہے، تو اس کو را مٹیریلز کی ضرورت نہیں ہے. را مٹیریلز کی ضرورت ہم جیسی مخلوق کو ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کتاب بنانی ہے تو ہمیں درخت چاہیے کہ اس کے ہم چھال کو کاٹ کے چھیل لیں اور اسے کاغذ بنائیں. اللہ کو درخت سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ درخت کی ضرورت نہیں ہے کتاب بنانے کے لیے. وہ تو کہتا ہے کن اور فیکون، ہو جاتا ہے وہ کام. تو اگر کسی نے یہ عقیدہ مائنڈ میں رکھا ہوا ہے نا کہ یہ ساری کائنات وغیرہ جو بنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے ٹکڑے کو یوز کر کے اس کو بنایا را مٹیریل کے طور پہ، تو یہ غلط عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کو را مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کن اور چیز وجود میں آ جاتی ہے. را مٹیریل اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور میں سے ایک ٹکڑا ہے، مطلب ان کا نور ٹوٹ کے ایک ٹکڑا بنے ہیں، تو یہ ایک رانگ بلیف ہے اور یہ توحید کے خلاف جاتی ہے بات. کیونکہ اللہ ایک بالکل علیحدہ اینٹی ہے، اور نان گاڈ جتنی چیزیں ہیں کریشن ہے وہ بالکل ایک علیحدہ اینٹی ہے. لیکن اگر کوئی نور من نور اللہ سے یہ بات لیتا ہے، من کا مطلب ہوتا ہے عربک میں فرام، ٹھیک ہے، اس سے کوئی مطلب لیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور ہے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، وہ نور ہدایت ہیں، بالکل ہیں. لیکن یہ بھی اس میں بھی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں لوگ کہ ان کو ایز آ اسپیشی نا نور کہنا شروع ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوری مخلوق تھے. تو یہ بھی ایک ایکسٹریم جو ہے عقیدہ ہے. اور یہ جو عقیدہ ہے نا، یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نوری مخلوق تو اللہ تعالیٰ کے پاس آلریڈی موجود ہے، جو کہ فرشتے ہیں. انسان بشر ہے، انسان مٹی سے بنا ہوا، جس طرح کہ آدم علیہ السلام کو بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم میں سے ہیں. تو جو بشر ہے، جو انسان ہے، اس کی عظمت ہی اس میں چھپی ہوئی ہے کہ وہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور فری ول ہے اس کے پاس. اللہ اپنی مرضی کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور پھر وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے. لیکن جو فرشتے ہیں وہ ایک سٹیپ اس لحاظ سے نیچے ہیں کہ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. وہ صرف وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ دینا بلکہ ان کی شان میں گھٹانا ہی ہے ان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، خیر البشر تھے. بشر انسان اسپیشی میں انسان میں بہترین انسان، ٹھیک ہے. لیکن ان کو اگر ہم نور ہدایت کہیں تو بالکل وہ نور ہدایت ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس سینس میں وہ نور ہیں، نور ہدایت کی سینس میں. لیکن اگر کوئی کہے کہ اللہ کے نور سے ٹوٹ کے نور بنے تو وہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ دھوکہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ من نور ہے نا، تو من کا مطلب انگلش جو چونکہ عربک کے نا کچھ لحاظ سے زیادہ قریب ہے، تو من عربک کا ورڈ ہے جو انگلش میں بن جاتا ہے فرام، کہ نور فرام دا نور آف اللہ، ٹھیک ہے، مطلب نور فرام دا نور آف اللہ، کہ نور ہدایت، اللہ کی نور ہدایت میں سے ایک نور ہے. تو وہ ٹھیک ہے کہ اللہ کی نور ہدایت ہے، وہ اللہ نے ہدایت کے طور پہ ایک نور بھیجا، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کے ذریعے جو ظلمات عربی میں کہتے ہیں ڈارکنیس کو، اس کو ریموو کر دیا. تو وہ عقیدہ ٹھیک ہے کہ وہ ہدایت کا نور ہے. لیکن اگر کوئی اس من کا ترجمہ کر دے نا میں سے، کہ اللہ کے نور میں سے وہ نور ہے، تو پھر یہ غلطی کی طرف چلا جاتا ہے. کیونکہ میں سے، من کا مطلب سے ہے، میں کا عربی میں ہوتا ہے فی، تو یہاں پہ وہ لفظ یوز نہیں ہوا، وہ اور طرف بات چلی جاتی ہے. تو میں اپنے آپ کو سمرائز کرتا ہوں جو ابھی تک میں بات کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشی میں بشر ہیں، ٹھیک ہے، ہیومن بینگ ہیں، اولاد آدم ہیں، آف کورس وی نو دیٹ. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ نور ہدایت ہیں تو بے شک وہ والا وہ نور ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نور ہدایت ہیں. لیکن وہ نور اللہ کے نور سے ٹوٹے ہوئے ایک نور نہیں ہے. یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ گاڈ اور نان گاڈ الگ اینٹیز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی خام مال، کوئی را مٹیریل نہیں چاہیے کسی بھی تخلیق کو بنانے میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن اور چیز وجود میں آ جاتی ہے وداؤٹ اینی را مٹیریلس. اللہ کا کسی انسان میں اتر آنے کا عقیدہ. اچھا، یہ بھی نا اکثر صوفیاء میں، صوفیز جو ہوتے ہیں اور دوسرے مذاہب میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ادے اللہ آ گیا تے ادے زبان تو اللہ بولدا پیا سی. تو یہ اس میں بھی نا کافی ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ عقیدہ بھی شرکیہ عقیدے کی طرف جاتا ہے اور توحید سے دور ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اندر اتر آئے. تو یہ
کافی مطلب ڈیویٹڈ عقیدہ ہے. حلول بھی اسی طرح کی ایک عقیدہ ہے حلول کی، کہ اللہ تعالیٰ کسی جاندار کے اندر حلول کر جائے. پھر وحدت الوجود کا ایک عقیدہ ہے. اچھا، وحدت الوجود یہ ہے کہ وہ مطلب یہ بھی نا صوفیاء میں پایا جاتا ہے، اور کچھ جو ایکسٹریم پہ ہمارے طبقہ چلا جاتا ہے مسلمانوں کا، ان میں پایا جاتا ہے. یہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ اول بھی اللہ، یعنی جب اللہ تھا کوئی نہیں تھا، آخر بھی اللہ کی جب اللہ ہوگا کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اول اللہ آخر اللہ، تو جو بیچ میں ہے وہ بھی اللہ، استغفر اللہ. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ وجود جو ہے نا اس پوری کائنات میں وہ ایک ہی ہے، بس یہ ہے کہ ڈفرینٹ اس کی شکلیں ہیں. یعنی ٹیبل ہے تو یہ بھی اللہ کا ہی کسی نہ کسی طریقے سے وجود ہے، کرسی ہے تو یہ بھی اسی طرح کا وجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا عقیدہ ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے صوفیاء میں، ہمارے صوفیز میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہندوازم ہے نا، جو ایکچولی ہندوازم کوئی ریلیجن نہیں ہے، ان کے ہندوازم کا جو اصل نام ہے نا وہ ویدائزم ہے. تو ویدائزم ہے نا جو، اس کا بھی اسی طرح کا عقیدہ ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں پینتھیزم، اگر آپ سرچ کرنا چاہیں، PANTHEISM. تو یہ اصل میں یہی عقیدہ ہے کہ ہر چیز اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی وجود ہے اصل. ٹھیک ہے، جس طرح اچھا یہ حلول والا نا، ایک آپ نے گانا سنا ہوگا، وہ جو مجھ میں سمایا وہ جو تجھ میں سمایا. ٹھیک ہے، وہ استغفر اللہ کہتے ہیں نا اس طرح کا گانا. تو یہ حلول کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی میں اتر آئے، سما جائے کسی میں. ٹھیک ہے، وہی سمایا ہوا ہے سب میں. یہ نہ ڈیویٹڈ عقیدے ہیں. تو یہاں سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ گانے ہم سنتے رہتے ہیں نا مزے مزے کے، تو اکثر ان کے الفاظ اس طرح کے شرکیہ ہوتے ہیں، اور آپ نے شرک پڑھا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو ان سے دور رہنا بہت ضروری ہے. اور مجھے یاد اس لیے کہ میں پہلے سنتا تھا، استغفر اللہ، اب چھوڑ چکا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے. اچھا، تو یہ حلول کا عقیدہ ہو گیا. وحدت الوجود کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک ہی وجود ہے سب. ٹھیک ہے، اسی لیے جو ہندوازم ہے نا، جو ہندو ہیں آپ دیکھیں گے ان کے کروڑوں خدا ہیں. وہ بندر کو بھی خدا مان لیتے ہیں، گائے کو بھی مان لیتے ہیں، سانپ کو، ٹھیک ہے، ہر چیز کو وہ پوج رہے ہوتے ہیں. تو ان کا یہی عقیدہ ہے. درخت کو بھی وہ یہی عقیدہ ہے کہ بھائی سب کچھ ہی خدا ہے، اس لیے ان کے خدا اتنے زیادہ ہیں بیسیکلی. تو یہ وحدت الوجود کا عقیدہ بھی خراب ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو میں یہ بھی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کوئی اسٹڈی کرتے ہیں نا شوق سے کتاب صوفیزم پہ، تو اس سے پہلے لازماً ایک دفعہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں. نہیں تو یہ جو بکس ہوتی ہیں یہ بندے کا دماغ خراب کر دیتی ہیں. کہ بندے نے قرآن پڑھا نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہوتا نہیں کہ عقیدہ ہونا کیا چاہیے، اور اس طرح کی بکس پڑھ کے بندہ پھر اور طرف ہی نکل جاتا ہے. تو ٹھیک بات کا پہلے پتہ ہو، پھر ٹھیک ہے آپ پڑھتے رہیں. اگر آپ کو صوفی بک پڑھنی ہے، کوئی صوفی بک میں یہ جس طرح الف شفق ہے، اس کی بھی بکس آتی ہیں، 40 رولز آف لو وغیرہ. تو یہ سارے تھوڑے سے نا ڈیویٹڈ باتیں ہیں ان سب کے اندر. اچھا، پھر وحدت الشہود ہے. یہ بھی اسی طرح ہے کہ کچھ ہمارا طبقہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے نا، شہید ہے. شہید مینز دیکھنے والا، گواہ، جو اس کے لغوی معنی ہے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاہد ہیں. ٹھیک ہے، تو جس طرح اللہ شاہد ہے، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. سب پہلے بھی دیکھتے تھے جب اس دنیا میں نہیں تھے. تو استغفر اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت میں کسی کو شریک ٹھہرانے کے ہی ایکول ہے. کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ہر جگہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، باریک بین ہے. یہ عقیدہ ہم کسی اور کے لیے نہیں رکھ سکتے، نہ ہی اس کا کوئی ثبوت موجود ہے قرآن اور صحیح حدیث میں. اچھا، یہ بھی مانا جائے کہ کائنات کے تمام امور یعنی کام صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، عزت و ذلت اسی کے پاس ہے. ہر نیک و بد کا وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے. اچھا، یہاں جو ورڈز آئے نا، مشکل کشا اور حاجت روا، یہ بھی ہمارے طبقے، ہمارے خاص طبقے ہیں، ملٹیپل طبقے ہیں جن میں یہ عقیدہ مانا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہستیوں کو، بیسیکلی انسانوں کو، بے شک وہ عظیم انسان ہی ہو، ٹھیک ہے، جیسے مولا علی کو یا اور کوئی بزرگ ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں کہ وہ مشکل کشا ہیں. تو یہ جو عقیدہ ہے نا، یہ بھی توحید سے بہت دور ہے. ٹھیک ہے، یہ عقیدہ رکھنا ایک بہت بڑی مسٹیک ہے، اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے. قرآن میں سورہ 27 ہے اور آیت نمبر 26 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے، کون مشکل کشائی کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے. مطلب تم مر جاتے ہو تو تمہارے بعد تمہاری اولاد، وہ مر جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی اولاد. ٹھیک ہے، کون خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ریٹوریکل کوشچن امپوز کیا ہے. ریٹوریکل کوشچن مطلب کہ اس کا جواب آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الہ مع اللہ، کہ کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی الہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم بہت ہی کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ بے کس کی پکار کو، یعنی کوئی تکلیف اور مشکل میں پھنسا ہوا ہے، وہ پکارتا ہے یا اللہ میری مدد فرما دے، تو کون ہے جو اس کی قبول، اس کی یہ دعا کو سنتا ہے، پکار کو سنتا ہے اور اس کی سختی دور کر دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا اور کوئی الہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ مطلب کہ اگر آپ کسی کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ وہ آپ کی ایسے دعا اور آپ کی پکار سن کے آپ کی مشکل دور کر سکتا ہے، تو گویا کہ آپ نے اس کو اپنا الہ مانا ہوا ہے. یہ مطلب ہے اس کا کہ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے؟ تو کوئی بھی نہیں ہے. اس کا جواب ہم سب کو پتہ ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو کہ آپ کی مشکل میں پھنسے ہوئے آپ کی پکاروں کو سنے اور آپ کی دعا دور کر دے. ٹھیک ہے، یہ صرف اور صرف مشکل کشائی اس طرح سے کرنا دعا سن کے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. تو یہ بھی اگر کوئی کسی بزرگ کو، کسی اولیاء کو، کسی نبی کو، کسی بھی ہستی کو مانتا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے اس کے لیے، تو یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی توحید سے دور ہے. اور ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ شرک نہیں بخشے گا. صاف ڈکلیریشن ہے اللہ کی، صاف اعلان ہے. اور حاجت روا، مشکل کشا، یہ سب صرف اور صرف اللہ کو ماننا ہے. ہاں دنیاوی اعتبار سے کہ فزیکل مینز کو یوز کرتے ہوئے، فار ایگزامپل آپ اپنے بھائی کو کہتے ہو یار میری مدد کر دو، جو آپ کے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن غیب میں کہ کوئی آپ کے سامنے موجود بھی نہیں ہے، آپ سمجھے آپ کا یہ عقیدہ جس طرح کہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے غیب سے سن رہا ہے اور میں اس کو پکاروں گا، دعا کروں گا تو وہ غیب سے میری مدد کر دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ عقیدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھ سکتے ہیں اور کسی کے لیے ہم نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم نماز میں، دن میں 5 وقت میں، ہم کیا بولتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ وہی مدد ہے جو صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے. کہ اسی طرح دعا میں مانگنا، دعا میں پکارنا اللہ کو، غیب سے مدد مانگنا اس کی، تو یہ والی مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے. اور ایسا مددگار، ایسا مشکل کشا صرف اور صرف اللہ کو سمجھا جا سکتا ہے. اور مشکات میں صحیح حدیث لکھی ہوئی ہے کہ دعا ہی تو عبادت ہے. تو جس کو آپ پکارتے ہو نا، گویا کہ اس دعا کے طور پہ گویا کہ آپ جو ہے اس کی عبادت کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ شرک ہے. صرف اور صرف دعا اللہ سے ہی آپ کر سکتے ہو، کسی اور سے نہیں کر سکتے. اگر تو آپ کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے اور آپ نے یہ باتیں کبھی سنی نہیں، تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں اتنی اوبویس بات کیوں کر رہا ہوں. لیکن یقین کریں پوری رات اور پورا دن بھی لگایا ہوا ہے، لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے اور اللہ کے مقابلے میں کسی کو ذرا سا بھی اختیار نہیں. ہر چیز پر اسی کی حکومت ہے اور کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے. یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ لوگوں کی انفرادی یعنی انڈیویجول اور اجتماعی یعنی کہ کولیکٹیو زندگی گزارنے کا طریقہ یعنی دین نازل کرے. کیونکہ حلال و حرام کا تعین کرنا اور دین سازی اسی کا حق ہے اور حقیقی اطاعت صرف اللہ کے لیے ہے. یعنی یہاں پہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دین کے جو امور ہے نا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا. جو دین کی چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں نا 100%، ان میں کوئی بھی ایڈیشن، کوئی بھی سبٹریکشن اب کوئی انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ دین بنانا اللہ کا کام ہے، آسمان سے نازل ہوا ہے، کسی انسان نے نہیں بنایا ہے یہ سارا دین. اس میں کوئی بھی بندہ اپنی طرف سے ایڈیشن، سبٹریکشن کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ کسی کو اتھارٹی یہ دے دیتے ہو کہ میرے دین میں یار یہ تم مائنس پلس کر دو، تو گویا کہ آپ نے اس کو اپنا الہ مان لیا. یہ بھی شرک ہے ایک طرح کا. تو دین صرف اور صرف اللہ کا بھیجا ہوا ہے، ہی ایبسولوٹ دین ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے پاس بھیجا، لہٰذا آج اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد ذریعہ وہ احکام ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور ان کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائے. اور عامہ حدیث یعنی حدیث کے علماء جو تھے، انہوں نے جو کتابیں احادیث میں اس طریقے سے جمع کر دیا، جو احادیث تھیں ان کو جمع کر دیا. تو یہی ہمارا دین ہے، قرآن اور صحیح احادیث. کتاب و سنت کی بجائے کسی مرشد، پیر یا امام کے نام پر فرقہ بندی کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. اسلام فرقوں کے سخت خلاف ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو بانٹ لیا ہے، یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے،
مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جنہوں نے بانٹ لی تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، ولا تفرقو، تفرقے میں نہ پڑو، فرقے مت بناؤ. تو فرقوں کو بنانا از اٹ سیلف کسی فرقے کی سب سے بڑی غلطی، اور سب سے پہلی غلطی یہی ہے کہ وہ فرقہ بن گیا. ہم سب نے مسلمان رہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مسلمون، مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے مسلمان بنوں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے، ابراہیم علیہ السلام، سب انبیاء مسلمان تھے، ہم نے بھی مسلمان بننا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تمہیں موت نہ آئے بجز اس کے کہ تم مسلمان ہو، اور کسی حالت میں موت نہ آئے. اور اسی طرح قرآن میں ایک اور آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا. ان میں سے کسی کے بھی ریفرنس آپ کو چاہیے ہو پلیز لیٹ می نو، میں آپ کو ان کے ریفرنسز بھیج دوں گا انشاءاللہ، گروپ میں بھی بھیج دوں گا جو آپ مانگیں گے، اور یہاں بھی بھیج دوں گا جو میں نے آیات ریفرنس کے بغیر پڑھی ہیں، ترجمہ جن کا پڑھا ہے. اچھا، تو کسی مرشد، کتاب و سنت کے بجائے کسی مرشد، پیر یا امام کے نام پر فرقہ بندی کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. اور کسی پارلیمنٹ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی زندگی اور موت کے تمام معاملات پر مشتمل ایسے تعزیراتی، مالیاتی، سیاسی، اقتصادی، سماجی اور بین الاقوامی قوانین بنائے. اچھا، تعزیراتی ہوتا ہے پینل لا. پینل لا کہتے ہیں سزا، کرائمز وغیرہ کی جو سزا ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایون کے اسٹیٹ آف دا کنٹری کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسے پینل لاز یا مال کے ریلیٹڈ لاز یا سوشل لاز یا پولیٹیکل لاز یا اقتصادی کہتے ہیں مالی لاز، ٹھیک ہے، مالی، سماجی، سوشل، بین الاقوامی، فورن، کوئی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ایسے بنائے جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف ہوں. ٹھیک ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ دین کے خلاف کوئی بات، کوئی لا بنا دے اپنے ملک میں. نماز کی ادائیگی سے قبل مذکورہ تمام عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے. یعنی یہ باتیں بیسک کورز ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ ان کی خرابی سے آگے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے نماز سے پہلے یہ سب سیکھنا بہت ضروری ہے. اچھا، اس کے بعد جو یہ پیج ہے نا ہمارا پیج نمبر 30، اس میں کچھ خاص نہیں ہے، بس شکریہ ادا کیا ہے جن لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے. فٹ نوٹ میں ایک بات لکھی ہے، وہ پڑھ کے ہم آج کا سیشن ختم کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں، یعنی انہوں نے کہا ہے نا کہ نماز سیکھنے سے پہلے ان پہ ان عقائد کی درستی ضروری ہے، تو اس کی ریزن لکھی ہے کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کسی عمل کی قبولیت کا انحصار 3 چیزوں پر ہے. سب سے پہلا یہ ہو کہ عقیدہ درست ہو، پھر یہ ہو کہ نیت درست ہو، کہ نیت، اچھا کام گندی نیت سے کیا تو ثواب نہیں ملے گا، گناہ ہی ملنے، اور عمل درست ہو. عقیدہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے کسی ایک میں خلل واقع ہونے سے مطلب خرابی آ گئی ہے تو سارا عمل ریجیکٹڈ ہو سکتا ہے، مردود. اور یاد رہے کہ کتاب اللہ سنت ثابتہ، یعنی جو صحیح احادیث ہیں، صرف اوتھینٹک، ضعیف اور ان اوتھینٹک، انریلائبل نہیں، صرف صحیح حدیث، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مجموعی طرز عمل اور اجماع امت ہی وہ کسوٹی ہے جس پر کسی عقیدے یا عمل کی صحت کو پرکھا جا سکتا ہے. یعنی کہ عقیدہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، نیت بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، اور عمل کا طریقہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، تب ہی قبول ہوگا اللہ کے بارگاہ میں. ٹھیک ہے، اور عمل اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہے؟ اس کے لیے کرائٹیریا کتاب اللہ کی کتاب، جو صحیح حدیث ہیں وہ سب، صحابہ کرام کا جو ہمیں عمل پہنچا ہے احادیث کی بکس میں، صحیح احادیث کے تھرو، وہ کہ ان کا عمل کیا تھا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ تھے. صحابہ کا کیا عمل تھا وہ، اور اجماع امت، یعنی وہ باتیں جن پہ پوری امت کا اجماع ہے. جیسے کہ یہ کہ عید کی نماز کی اذان نہیں ہوتی. اب یہاں پہ یہ کسی ہمیں بک میں وغیرہ میں نہیں ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کرائی، اور بعد میں پوری امت میں کسی نے یہ شروع نہیں کی، اس پہ پوری امت ایگریڈ اپون ہے. تو ایسے جتنے بھی کام ہیں وہ بھی دین کی دلیل ہوتے ہیں جس پہ پوری امت ایگریڈ اپون ہو. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو ہمارے پاس کرائٹیریا ہیں، ان کے مطابق ہم نے عمل کو کرنا ہے. تو یہاں پہ ہمارا آج کا سیشن ختم ہوتا ہے، تھوڑا سا لمبا ہو گیا 21 منٹس کا. تو اگر کسی کے کویشچنز ہیں پلیز مجھے بتائیں چیٹ میں ایک آیا اس کو آنسر کرتا ہوں. اور آج کا سیشن ختم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.